اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، اور وہ یعنی کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان، إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر پوری تفصیل بیان کروں تو ٹائم تھوڑا ہے۔ نضر بن حارث، عبداللہ بن امیر، نوفل بن خویلد اور ان کی اتباع کرنے والے یا ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ کہتے تھے کہ قرآن خود نبی کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی نے خود بنایا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ سنو، یہ جو پرانے واقعات ہیں تورات کے، انجیل کے، اس نے کہا جی ان واقعات کو یہ عداس وغیرہ اور یسار یہ لوگ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پرانے واقعات کو لفظوں میں بدل کر، جوڑ کر اچھے لفظوں کو بنا کر ہمیں سنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ان لوگوں نے الزام لگایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ بہتان کیا ہے؟ اونچی کہیے گا، بہتان، جو چیز حقیقت نہیں ہے اس کا الزام دوسرے پر لگانا اور اس پر زور دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ انہوں نے بنا لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے، تو یہ ظلم اور جھوٹ پر آئے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کہنے لگے یہ اگلوں کی کہانیاں جو انہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر صبح و شام پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اس قرآن کو تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرکین، شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگاتے تھے۔ بہتان لگانا ظلم ہے۔ بہتان لگانا، اونچی، بہتان کس کو؟ کہ جو بات نہیں ہے اور اس کا الزام لگا دینا، جھوٹ کا بہتان۔ اور بڑا جھوٹ بھی ہے، لازمی بات ہے، حقیقت ہوتی تو اس کو بہتان نہیں کہتے۔ تمام گناہوں سے بدترین گناہ دوسروں کے بارے میں ایسا کہہ دینا۔
رستم کے، اسفندیار کے قصے، کہانیاں، جس طرح آپ کے یہاں طلسم ہوش ربا، الف لیلہ، کہانیاں بنائی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ کہنے لگے اسی طرح یہ قرآن کریم میں قصے کہانیاں بیان کر دی ہیں اور ان کو مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے. یہ وہی پرانی باتیں کہیں سے ان کو مل گئیں اور یہ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو کہتے ہو نا پرانی باتیں، یہ رب کا کلام ہے، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. تو اب یہ جواب دے دیا گیا. اب یہاں پر جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ، افتراء کسے کہتے ہیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں، تہمت کسے کہتے ہیں، بہتان کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. غیبت کسی کی وہ بات جو اس میں ہے مگر آپ اس کے منہ پہ نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت، جس کو اردو والے پیٹھ پیچھے برائی کہتے ہیں. افتراء اس جھوٹ کو کہا جاتا ہے جو انسان خود گڑتا ہے، اپنی طرف سے بناتا ہے. اور جھوٹ عام ہے، کذب عام ہے، اپنا گھڑا ہوا کلام بیان کرے یا کسی دوسرے کا نقل کرے وہ صرف جھوٹ کہلائے گا، اور جو آپ نے گھڑ کے کیا ہے اس کو افتراء کہتے ہیں. کسی پر الزام لگانا، ایک ہے ناواقفی میں لگا دینا، شبہ کر کے لگا دینا، صرف الزام لگانا، اس کا درجہ اور ہے. اور بہتان کب بنے گا کہ اس میں وہ بات نہیں ہے اور آپ کوئی سازش کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی خرابی ہے، اس کی وجہ سے اس کو آپ وہ مرتکب اس کا یا اس کا الزام ٹھہرا کے ملزم بنانا چاہتے ہیں اور مجرم ٹھہرانا چاہتے ہیں، وہ بہتان ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو مرحلہ بات کا ہے. خود مسلمان کے لیے کہہ دیا گیا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے مسلمان ہونے کی نفی کرتا. دھیان دیجئے گا ذرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمان شراب پینے کا گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ گناہ مسلمان سے ہو سکتا ہے. زنا، فرمایا ہو سکتا ہے. گناہوں کے نام لے کر پوچھا گیا، فرمایا مسلمان کہلانے والے سے یہ گناہ ہو سکتے ہیں. پوچھا گیا حضور مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا. مسلمان جھوٹا، اونچی آواز نہیں آئی مجھے، سب فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب مجھے یہ بتائیے زیادہ تر شکایت کس بات کی ہے؟ اونچی. تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہیں یا کچھ اور؟ کیونکہ فرمایا مسلمان جھوٹا، اور جھوٹ یہاں پر عام ہے. تو گویا ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں جتنا جھوٹ بول رہے ہیں. نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، یہاں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تک لکھ دیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ. تو اب بندے کی کیا بات کریں؟ مسلمان کہلانے والے، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگوانے والے، وہ لکھ رہے ہیں کتابوں میں لکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بات میں نے نہیں کہی اور میرے نام سے کی جائے، یعنی وہ جو میرا ارشاد نہیں اور کوئی میری حدیث کہہ کے بتائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے.
اور آپ کے یہاں کاروبار شروع ہو گیا ہے، آپ کے سیل فون پر، موبائل فون پر میسج حدیث نہیں ہوتی اور حدیث کہہ کے چلا رہے ہیں، اور بڑے شوق سے آگے فارورڈ بھی کر رہے ہیں، ادھر آئی ادھر آگے بھیجو بھائی، حدیث ہے، ثواب سمجھ کے آگے بھیجی۔ یہ کاروبار ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ نیکی کما رہے ہیں یا گناہ کما رہے ہیں؟ سوچنا ہوگا۔ تو قرآن کو نبی کا کلام کہہ دیا کہ نبی نے بنائی ہوئی باتیں، تو ان کو چیلنج کیا گیا نا، اگر تم سمجھتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو تمہیں بھی تو عربی آتی ہے، بنا لاؤ نا، سورت بنا لاؤ، 10 سورتیں بنا لاؤ، ایک سورت اور ایک آیت ہی بنا لاؤ، آج تک بنا سکے؟ اور کہہ دیا بنا بھی نہیں سکتے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اونچی رب کا کلام۔ تو ڈرو اس آگ سے۔ مگر ہمارے ہاں آج وہی لوگ اسی طرح وہی کام جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے میں حقیقت صرف اس لیے سناتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان بچائیں ان فتنوں میں۔ نہیں پتا کون کس وقت کیا کہہ رہا ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے، گمراہوں سے بچائے، گمراہی سے بچائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ٹائم اتنا ہی تھا، ورنہ اس کا مزید بیان ابھی باقی ہے انشاءاللہ آئندہ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ہیر پھیر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے رکھے۔